کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مصنوعات جو ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے اپنی پاکستانی یا اپنی پروڈکٹس اسلامی ممالک کی وہ استعمال کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جی امہ کے ڈکلائن کی وجہ کیا ہے، یا امہ، تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈکلائن تو اس چیز کا ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو. تو لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ کہ ہم کلیم تو کرتے ہیں ایک امہ ہے، ٹھیک ہے، بٹ ایگزسٹنس اس کی جو ہے وہ اس وقت فیل نہیں ہو رہی، بلکہ ایبسینشیا ہے جو اس کا کمپلیٹلی ایبسینشیا ہے. اور انفارچونیٹلی جو ابھی فلسطین کا آپ نے اتنا پاورفل انٹروڈکشن میں سارا یہ چیزیں لنکیج اور یہ اسٹیبلش کی ہے، لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ آلسو کہ ہمارا جو رسپانس ہے ہائیلی ریگریٹیبل ہے. اس سے زیادہ آئی تھنک نائیو رسپانس کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ کی بات آپ نے جیسے انٹرو میں کہا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے خون کی، یہ اللہ کے ہاں ہو چکی ہے، اور یقیناً طور پہ آپ نے بتایا کہ پچھلے پروگرام میں ایک جو ان کے نمائندے تھے ان کی یہ پکار تھی. رات کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ باقی تو آپ نے یہ جو سما باندھا ہے کہ وہاں پہ فلسطین کے بچے جب وہ فوڈ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور عورتیں لگی ہوئی ہیں، اور دا وے دیور وہ اپنا کھانا وہاں سے، اور جو بھی مسک ہو جاتا تو ایک چھوٹی سی بچی جس کو بار بار وہ آگے کرتی تھی اپنا پاٹ، لیکن اس کو کھانا نہیں ملتا، تو اس کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں اس کو میں نے تصور کیا کہ اگر میرا بیٹا یہاں پہ کھڑا ہوتا تو آئی تھنک یہ ہلا دینے والی داستان ہے اور بے حسی، اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. بٹ اسٹل آئی ول سے کہ ایک سچویشن ہے ابھی، بجائے اس پہ کہ ہم اس کو بالکل ہی اگر ہاتھ آدمی کے چھوڑ دیں کہ جی اس کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا جائے، تو اگین یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہوگا. ریئلائزیشن ہمیں کرنی ہوگی. اور آئی تھنک کہ ایک ہم سے زیادہ تو امریکہ میں میرے خیال میں مظاہرے ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، ویسٹ میں مظاہرے دیکھنے ہمیں، کیونکہ وہ انسانیت کے ناطے ابھی کر رہے ہیں. مذہب سے اب یہ بات انسانیت کے ادھر چلی گئی ہے. صاحبان نظر، جو صاحبان معرفت، ان کے پاس اگر بندہ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روڈ ہے جو غزہ سے شروع ہوئی ہے اور اس کا اینڈ حرمین شریفین ہے، اور اس روڈ میں اسرائیل کے لیے صرف ایک سگنل آتا ہے، ریڈ سگنل، جس کا نام پاکستان ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، پاکستان اسرائیل کے ٹارگٹ پہ بھی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت سی اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سی قوتوں کو ان کو چبھ رہا ہے. الحمدللہ پاکستان کی نیشن نے اپنی ریزیلینس سے اپنی پاسٹ میں، اور یہ جو عرب ورلڈ اس وقت وکٹم بھی ہو رہا ہے نا، وہ اسی نیگیٹو اپروچ کا وکٹم ہو رہا ہے. دیکھیں ہم کسی کو تو کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا قرآن میں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ اپنی تیاری مکمل رکھو. وَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. سو اٹموسٹ پاور آپ نے تیار کرنی ہے. عرب ورلڈ وہ نہیں کر پایا، یہ اور چیزوں میں لگے رہے، اکانومی بھی کرتے رہے. عرب ورلڈ کہہ لیں، کچھ جو سب چھوٹی سٹیٹس تھیں ان کو گرو ہی نہیں کرنے دیا گیا. پاکستان الحمدللہ ایز اے نیشن اس کو کم از کم تھاٹ آؤٹ تھا کہ یار ہمیں یہ جو چیلنجز ہیں، آج اگر ہم نیوکلیئر نہ ہو، آج ہمارے پاس اگر یہ پاور نہ ہو، تو ہمارا بھی شاید ان سے برا حشر ہو چکا تھا. اب سعودی عربیہ کے مثالیں اکنامکلی بڑے سٹرانگ ہیں، لیکن ریت کی طرح ریت مٹھی سے ان کے نکل رہی ہے، ان کی آپشن سکویز ہو رہی ہیں. تو پاکستان اس لیے ان کو چبھتا ہے. یہ جو بھی ہائبرڈ کا ہم شکار ہوئے ہیں کہ ہمیں پاکستان از دا اونلی کنٹری کہ اس کو ابھی جب کنونشنل ویز میں تو وہ اس کو ریڈیوس نہیں کر سکے، اس کے اوپر اتنی سینکشنز لگائی گئیں. ہمیں تھرو آؤٹ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ یا اب نیبرہڈ میں 79 آنورڈ تو ہم مسلسل ایک جنگ میں چل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں جنگیں ہوتی رہی اور ہر قسم کی، تاکہ اس کو ریڈیوس نہیں کر پائے تو انہوں نے ابھی ہائبرڈ کی اپلیکیشن کی ہے کہ اس کی قوم کو، اس کی فوج کو آپس میں لڑوایا جائے، ان کو دور کیا جائے. اور اس کے جو نیوکلیئر از دی ٹارگٹ، آپ کی پالیسی کیپچولیشن آن کشمیر از دی ٹارگٹ، تاکہ کشمیر کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو. ابھی تو ہوا ہے ان کا آلموسٹ، جو ابھی غزہ کا ہوا ہے. تو کشمیر کے مسلمان اگر تھوڑے سے بہتر ابھی تک بچے ہوئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے بچے ہوئے کہ پاکستان از سٹنگ ہیئر. تو پاکستان ان کو چبھتا ضرور ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، دیکھیں جب تک کلیکٹیو رسپانس نہیں آئے گا، دیکھو جغرافی جو ہے وہ، جغرافیہ جو ہے وہ میٹر ضرور کرتا ہے. یو کانٹ ٹیک اپ کہ یہاں سے آپ لوگ بھیجنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بہت ساری ریپرکشنز ہوں گی. لیکن پاکستان جو ہے میڈیٹ کر سکتا ہے. ہماری جو پاکستان ہے اس ریجن کے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو باور کرا سکتا ہے، ان کے اوپر پریشر بلڈ کر سکتا ہے. اور جتنے بھی فورمز ہیں اس کو دیکھیں، آواز اٹھانے کے علاوہ فزیکلی، خاص طور پہ یہ جو ہیومنٹیرین ہے، ہیومنٹیرین ایفرٹ کو بہت پرومیننٹ طریقے سے اس کو ایڈریس کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. اگر وہاں سے رسپانس نہیں بھی آتا تو ایٹ لیسٹ ایک جو مورل پریشرز ہیں
وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پڑیں گے اور ان کو ریگریس کرنا پڑے گا. پاکستان کے پاس کتنی آپشنز ہیں؟ ہم غزہ کے لیے پریکٹیکلی یہ بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب سچویشن تو بہت ہی کریٹیکل ہے، چونکہ ابھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے پاس تھوڑے سے چیلنجز ہیں، بہت اس پوری اپلیکیشن کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے. دیکھیے ڈیلیبریٹلی پورے مسلم ورلڈ میں ہر ملک کو پہلے اندر سے انہوں نے ایک ان کو انٹرنل کانفلکٹس میں ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے چاہے پاکستان ہے، کہ انٹرنلی جب یہ اپنے کانفلکٹس میں چلے جائیں گے تو ہم یہ غزہ جیسے یا مڈل ایسٹ میں جو اپلیکیشن ہے اس کو کر کے اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو وہ اچیو کریں گے. آج مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا دیجیے. ابھی دیکھیں اس وقت غزہ میں کنٹینیوسلی یہ چل رہی ہے، یہ جو سیز فائر والا ڈرامہ تھا، یہ جو اس کو تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا جی، جب شروع ہی ہوا تھا تو میں نے کہا تھا اس کو سیز فائر مت سمجھے، یہ آپریشنل پاز ہے، وہ ریگین کریں گے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، اور یہ کنٹینیو رہے گا، اور وہ کنٹینیو رہ رہا ہے. کبھی سیریا کے بیچ میں آپ نے دیکھ لیا، لیبنان کے بیچ میں دیکھ لیا، اب وہ جو ہوتیز ٹارگیٹس لے رہے ہیں ان افریقہ، اس کو بھی کہہ رہے ہیں یہ ایرانین ٹارگیٹس ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی کہ ایران پہ پریشر رکھ کے ایک فیئر ڈیل لینا چاہتے ہیں، بہتر ڈیل، کیونکہ جو 2015 کی ڈیل تھی وہ ٹرمپ کو سوٹ نہیں کر رہی تھی، کہ اس میں سیولین یوز آف نیوکلیئر جو تھا وہ اس کو الاؤ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ اب وہ ٹوٹل جو ہے ریگریس کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کروائیں گے. یا بھی آپ دیکھیں گے سیٹرڈے سے یہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. تو ڈیلیبریٹلی اب دیکھیں پاکستان کی لیوریجز ہیں، ایران کے اوپر ہے، سعودی عربیہ کے اوپر ہے. پاکستان کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا کہ یہ چاہیے کہ جس چیز کو ہم آج مسنگ پیس کہہ رہے ہیں وچ از امہ اور یہ وہ، کہ ان کی آپس میں ہمیں ایک امیجیٹلی اگریسو فورن پالیسی، کہ اپنے انٹرنل تو ہم ایک فرنٹ تو اسٹیبلش کریں نا، تو ان پہ پریشر یہ ڈالیں کہ آپ اپنے جو ذاتی جو ایجنڈے ہیں دیکھیں نا. نیوکلیئر پروگرام دیکھیں جو ایران کا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، 60s میں شروع ہوا، 67 میں انہوں نے ریکٹر نکالے، شاہ کے ٹائم سے شروع تھا. امام خمینی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی ہے، ویسٹ کا ہتھیار ہے، ہم تو انسانیت کے لیے نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 80 میں عراق حملہ کر دیتا ہے، عراق حملہ کر لیتا ہے تو ایران سمجھتا ہے کہ یار مجھے تو اپنے دفاع کے لیے، تو اگین یہ شروع ہوتا ہے 80s میں. تو اب یہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا، ہمارے اپنے اختلافات نے ہمارے اندر اتنا خوف پیدا کر دیا. اس کانفلکٹ ریزولوشن، ہول سم کانفلکٹ ریزولوشن، ورنہ فیوچر میں آج غزہ ہے، کل ہم دیکھتے رہیں گے کہ کنٹینیوسلی غزہ بنتے رہیں گے.